بیان کر کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک کامل شیخ، ایک کامل سردار، اس کے اچھے اخلاق کا یہ مظہر ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ خوب گل مل کر رہے، اتنی اپنائیت کا مظاہرہ کرے کہ کسی وقت دین کے اندر انہیں معلومات حاصل کرنی ہو تو بیچ میں کوئی چیز حجاب نہ رہے۔ انبساط کے ساتھ، مذاق والے موڈ کے ساتھ، سچی مذاق والے موڈ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک اپنائیت رہتی ہے اور یہ علمی استفادے کے اندر مدد کرتی ہے۔ حضرات صحابہ یوں بڑے ادب والے تھے، ان کا ادب یہاں تک مشہور ہے، روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو اتنے زیادہ چوکنا ہو کر بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سر پر پرندے ہوں۔ اگر کسی انسان کے سر پر آ کر کوئی کبوتر یا پرندہ بیٹھ گیا ہو تو وہ ذرہ برابر بھی ہلے گا تو پرندہ اڑ جائے گا۔ تو آپ کی مجلس میں اتنے زیادہ ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ لیکن یہی صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مرتبہ اپنائیت کی وجہ سے مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ یہی معمول تھا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ مجلس میں بتایا، لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ سید الرسل ہو کر اتنے زیادہ اپنوں کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک قصہ ظاہر ابن حرام کا ہے، روایت میں آتا ہے یہ گاؤں کے رہنے والے آدمی تھے، بنو اشجع کے ایک فرد تھے، کہتے ہیں بدر کے اندر بھی ان کی شرکت ہوئی ہے۔ گاؤں سے آیا کرتے تھے کبھی کبھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گاؤں کی بہت ساری چیزیں موقع بموقع ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ جب یہ یہاں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لاتے، تو واپس لوٹنے کا جب موقع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بہت ساری چیزیں یہاں شہر سے ہدیے میں دیا کرتے تھے۔ یوں تھوڑے سے بدصورت تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا۔ ایک مرتبہ وہ آئے کچھ چیز بیچنے کے لیے، گاؤں سے اپنی چیزیں ساتھ میں بیچنے کے لیے بھی لایا کرتے تھے۔ تو یہ ظاہر ابن حرام کھڑے تھے، پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو چمٹا لیا اور ان کی آنکھ کے اوپر اس طرح سے اپنا دست بابرکت رکھ دیا۔ انہیں پتہ نہیں چلا کہ اتنا آ کر مجھے کس نے پکڑ لیا، تو کہنے لگے کون ہے یہ، چھوڑو مجھ کو، چھوڑو۔ پھر انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اپنی پشت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اور زیادہ چمٹانے لگے کہ یہ سعادت مجھ کو کہاں میسر کہ رسول اتنا قریب مجھ کو کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں میں پکارنا شروع کیا، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا۔ یہ بھی مذاق میں تھا، حالانکہ غلام نہیں تھے، مگر اپنائیت کا ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا۔ تو اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ کو تو بڑا سستا پاؤ گے آپ، کچھ پیسے نہیں ملیں گے میرے تو آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اللہ کے یہاں بڑے مہنگے ہو، اللہ کے یہاں تم سستے نہیں ہو، چاہے تمہارا چہرہ جیسا لیکن تم کو رسول سے محبت، تم وہاں سے گاؤں سے اتنا کلفت اٹھا کر میرے لیے چیزیں لاتے ہو، یہ محبت ہی کی تو نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کے یہاں جو ہے کوئی سستے نہیں ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے یہاں تمہاری بڑی قدر و قیمت۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق فرمائی ہے، اور گھر میں بھی آپ کا یہی ماحول رہتا تھا۔ کوئی جیسے بعض ہمارے یہاں رہتے ہیں اپنے اہل خانہ اور فیملی کے ساتھ جیسے زمین سے ادھر رہتے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن کمیونیکیشن نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں تھی۔ ایسے ایسے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک حسن معاشرت کیا ہوا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہاں ساتھ میں تھی۔ تو اب کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان میں کچھ ناچاکی ہو گئی، تو حضرت عائشہ کچھ بول رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ فرما رہے تھے، تو حضرت عائشہ کی آواز بلند ہو گئی، تھوڑا زور سے کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ادھر سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، کٹکٹایا تو باہر سے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کی آواز سن لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے آواز کر رہی ہے۔ اب میاں بیوی میں چلتے رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا نوٹس نہیں لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر جب تشریف لائے اندر تو اپنی بیٹی کو کہا کہ
میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم آواز بلند کر رہی ہو اور اس طرح کر کے ہاتھ اٹھایا اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تشریف لے آئے اور آپ نے حضرت عائشہ کو بچا لیا اور حضرت ابو بکر کو مارنے نہیں دیا. مگر چونکہ حضرت ابو بکر نے منظر دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل میں کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی تو انہیں بالکل پسند نہیں آیا, بہت غصے میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روکا تو حضرت ابو بکر فوراً چلے گئے. جب حضرت ابو بکر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ دیکھا میں نے تمہارا کیسے ڈیفینس کیا, تمہارا بچاؤ کیسے کیا اس آدمی سے, بچا لیا میں نے تم کو. یہ بھی مذاق تھی ایک, حالانکہ موڈ جو ہے غصے کا تھا حضرت عائشہ کے, لیکن اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے کیسے بچایا, دیکھا تم کو. بہرحال چند دن ہو گئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کے جو احوال تھے وہ کھل گئے. ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے چند دنوں بعد تشریف لائے, آ کر گھر میں آ کر دیکھا تو دونوں کے درمیان اب صلح و آشتی کا ماحول ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت آپ کی لڑائی میں مجھ کو آپ نے شامل کیا تھا تو اب آپ کی صلح میں بھی مجھ کو شامل کر لو, یعنی آپ کی خوشیوں کے اندر بھی مجھ کو شامل کر لیا کرو. تو یہ حضرات صحابہ بھی مذاق کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرح سے جو ہے مذاق کا اپنے صحابہ کے ساتھ ماحول رہا کرتا تھا. یہ ایک اپنائیت کی چیز تھی اور اسی نے استفادے کو آسان کر دیا. آج ہم تک اتنی جو حدیثیں پہنچی ہے, اتنا بڑا ذخیرہ, وہ اسی بنیاد پر کہ صحابہ کچھ بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے دریغ سوال کر لیا کرتے تھے. ادب ہمیشہ ملحوظ رہتا تھا, لیکن کچھ بھی پوچھنا ہو شریعت کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اپنائیت کی وجہ سے آسان ہو گیا تھا. قرآن کریم خود اس کا نوٹس لیتا ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے محمد اللہ کی رحمت و مہربانی سے آپ اپنے صحابہ کے لیے نرم ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت ہوتے اور درست طبیعت ہوتے تو یہ لوگ تو چھٹ جاتے آپ سے. جیسے ایک بادشاہ کے دربار کے اندر کوئی بھی اپنائیت کے ساتھ نہیں رہ سکتا, اس کو ایک ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ مجھ سے ذرا سی گستاخی ہو گئی کہ گردن زدنی کا مجھ کو حکم دے دیا جائے گا. وہ بات یہاں نہیں تھی, دربار کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, وہ ایک اپنی مجلس سمجھی جاتی تھی. صحابہ بھی مذاق کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن دائرے حق میں رہ کر ادب کو ملحوظ رکھ کر. چنانچہ ایک مرتبہ تبوک کا موقع تھا, غزوہ تبوک کا, تو عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹینٹ میں تھے, ایک تمبو کے اندر تھے, چھوٹا سا تمبو تھا, اس میں آپ آرام فرما رہے تھے. تو میں وہاں چھوٹا سا دروازہ تمبو کا رہتا ہے, وہاں گیا اور میں نے کہا حضرت میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اندر آؤ, مگر ٹینٹ بہت چھوٹا تھا. تو حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ حضرت پورا داخل ہو جاؤں یا تھوڑا ہی آؤں, کیونکہ گھر چھوٹا تھا, ٹینٹ چھوٹا تھا. تو مذاق کے موڈ میں صحابی نے یہ کہا کہ حضرت پورا داخل ہو جاؤں یا کچھ ہی داخل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے کوئی یعنی اس مذاق کا جیسے کوئی بڑا آدمی ڈانٹ ڈپٹ کر جواب دیتا ہے ایسا جواب نہیں دیا. صحابہ اس سے بڑی بڑی مذاق کر لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, چھڑی تھی, تو اتفاق سے صحابہ بھی بیٹھے تھے تو تھوڑی سی لکڑی ایک صحابی کو لگ گئی. اس صحابی کے مذاق میں موڈ میں مذاق بہت تھا, طبیعت میں ظرافت بہت زیادہ تھی ان کے. تو انہوں نے کہا ہے رسول اللہ آپ نے مجھ کو لکڑی ماری اور اسلام کا حکم ہے کہ بدلہ ضروری ہے, قصاص ضروری ہے, تو مجھ کو بھی اجازت دیجئے کہ میں آپ سے بدلہ لوں. تو آپ نے فرمایا لکڑی حاضر ہے, مجھ سے لے لو بدلہ. تو اس صحابی نے فرمایا رسول اللہ میرے بدن کے اوپر تو آپ نے جب لکڑی ماری تب کوئی کپڑا نہیں تھا اور آپ کے بدن پر تو کپڑا ہے, تو برابر بدلہ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا چادر ہٹا لی, تم اب بدلہ لے لو. وہ صحابی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک جو تھی اس کو چومنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹنے لگے. فرمایا یہ بدلہ مقصود تھا, آپ کو حضرت کوئی مارنا تھوڑی مقصود تھا, مجھے تو یہ چاہیے تھا. تو صحابہ اتنی زیادہ اپنائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق ہو یا صحابہ کی مذاق ہو, کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کسی کا انسلٹ ہوا ہو, کسی کی عزت سے کھیلا گیا ہو. جیسے آج کل ہوتا ہے, ہم کسی ایک انسان کو تختے مشق بناتے ہیں اور سب ہنستے ہیں. کسی نے بہت پتے کی بات کہی ہے, مذاق یہ نہیں ہے کہ سب ہنسیں اور جس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے وہ غمگین ہو. مذاق یہ ہے کہ سب کو خوشی میسر ہو, تب جا کے اس کو مذاق کہا جاتا ہے. آپ کی مجلس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کرتا تھا, ایسی مذاق شریعت میں ممنوع ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑو بھی مت، مسلمان سے جھگڑا مت کرو اور مسلمان سے مذاق بھی مت کرو۔ یہ وہی مذاق جس میں کسی کی ایذا اور تکلیف کا ہم لوگ باعث بنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مرتبہ ایک غریب قسم کا آدمی یا معاشرے میں کمزور سمجھا جانے والا آدمی سب اس کی مذاق اڑاتے ہیں، اس کی عزت سے، اس کے نام سے، اس کی ذات سے اور اس کی برادری سے لوگ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اب اس کو تکلیف ہے اور سب لوگ ہنس رہے ہیں، ایسی مذاق اسلام کے اندر منع ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی سے اپنے لڑو بھی مت، اس سے مذاق بھی مت کرو، اور تیسری چیز ایسا وعدہ مت کرو جس کی خلاف ورزی بعد میں تم لوگ کرنے لگو۔ تو مذاق کے بھی یہ آداب ہیں کہ آپ دائرے شریعت کے اندر رہ کر کرو۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ مذاق میں کبھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اگر جھوٹ ہو جاوے گا تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پکڑ کی چیز ہوگی۔ میں نے قصہ بتایا، ایک ماں اپنے بیٹے کو بلا رہی تھی کہ بیٹے آؤ میں تم کو کچھ دینے والی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا تم کچھ دینے والی تھی اس لیے بلایا بچے کو؟ فرمایا ہاں حضرت میرے ہاتھ میں کھجور تھی، میں اپنے بچے کو کھجور دینے کے لیے بلا رہی تھی۔ تب آپ نے فرمایا اگر تم واقعی کوئی دینے والی نہ ہوتی اور جیسے ماں اپنی بچوں کو بلانے کے لیے محض آواز دیتی ہے کہ لو کچھ دیتی ہوں، تو یہ جھوٹ ہو جاتا۔ اللہ کے یہاں جو ہے اس کو وعدہ خلافی کے اندر شمار کیا جاتا۔ تو جھوٹی چیز اسلام مذاق میں بھی قبول نہیں کرتا۔ اب آج کل کی جتنی بھی جو ہے مذاق کی چیزیں ہیں بہت ساری، آپ دیکھ لیجئے وہ جھوٹ کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ کامیڈی جتنی چیزیں ہیں ان میں اکثر جو سچ ہوتا ہے اس سے الٹا ہی لوگوں کو ہنسانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسلام ایسے مذاق کی اجازت نہیں دیا کرتا۔ پھر ایک چیز مذاق میں یہ بھی ہے کہ آپ وقتی طور پر تھوڑا سا انجوائے کر لو شریعت کے دائرے میں رہ کر، ہمارا موڈ ہی ایسا ہو جائے کہ ہمیشہ ہم خوش رہنے کے عادی ہوں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ آپ ہمیشہ دائم الفکر رہتے تھے، ایک آخرت کی فکر آپ کو ہمیشہ سوار رہتی تھی۔ ہمارے یہاں ایک بہت بری چیز ہو گئی ہے یہ کہ ہم لوگ کبھی غمگین ہونا چاہتے ہی نہیں۔ یاد رکھو غمگینی کے ساتھ اللہ سے قربت کا بڑا رشتہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان پر جب تھوڑی سی غمگینی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف لپکتا ہے۔ تو بعض طبیعتیں ایسی ہیں کہ اب تو کریز بن گیا ہے کہ بس بالکل غمگینی کا ماحول ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض گھرانے وہ ہیں جن میں ذرہ برابر بھی کبھی یوں تو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کبھی تھوڑی بہت اللہ کی طرف توجہ کا کوئی موقع آیا فوراً کامیڈی شو کے اندر سب لوگ چلے گئے، چلو وہاں تھوڑا ہنس لیں گے، یا گھر ہی کے اندر اسکرین کے اوپر کوئی کامیڈی چالو کر دی۔ یاد رکھو یہ چیز تو وہ ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو جہنم میں جائیں گے ان لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے، اس میں ایک خاص وصف یہ ذکر کرتا ہے وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ۔ یہ لوگ جب بھی اپنے گھر جاتے تھے تو انجوائے کرتے ہوئے جاتے تھے، یعنی کبھی بھی ان کی زندگی کے اندر ایک غم، آخرت کا فکر، مجھے اللہ کو جواب دینا، اس قسم کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ خوش رہنا چاہتے تھے۔ اور ایک جگہ قرآن کریم کافروں کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ۔ نہ نماز پڑھی نہ ایمان لے آئے، بس ان کا حال یہ تھا اپنے گھر جب جاتے تھے تو مٹک کر جاتے تھے، یعنی ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، ہمیشہ دنیا کی مستی کے اندر مست رہ کر یہ لوگ جاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا بیان ہے جن لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جاوے گا۔ اس کے مقابلے میں جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کا حال دنیا میں وہ ہوگا اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ انجوائے کا ماحول نہیں رہتا تھا، اللہ سے ڈر کا بھی ماحول رہا کرتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اس وقت کا ایک موقع پر نقشہ کھینچتا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوں گے جنتی لوگ اور ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، تو ان کا ایک سوال یہ بھی ہوگا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آپس میں ایک دوسرے کو پوچھتے ہوں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ ہم لوگ اللہ سے اپنے گھروں کے اندر بھی ڈرتے رہتے تھے، یعنی اپنوں کے اندر تو انسان ہمیشہ غفلت میں رہتا ہے، لیکن جیسے مسجد میں اللہ کا ڈر رہتا تھا گھر کے اندر بھی ہم بالکل غافل نہیں ہو جایا کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور جلسہ دینے والے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائی۔ پتا چلا یہ جو مزاج ہے کہ بالکل غمگین مت ہونے دو اپنے بچوں کو، نہیں،
تھوڑے سے ایسے احوال بھی ہونے چاہیے جس میں یہ اللہ کی طرف لپکیں اور اللہ کے حضور جو ہے ہاتھ اٹھائیں، دو چار آنسو ان کو بہیں۔ جان بوجھ کر ایسا ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے غمگینی کا، لیکن آ جاتا ہے تو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت بری چیز ہے کہ ہم لوگ ہمارے گھروں میں ذرہ برابر آخرت کا کوئی فکر ہو تو فوراً جو ہے کامیڈی شو دیکھنے چلے جاتے ہیں یا آپس میں جوک کی مجلس شروع کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ایسا موقع ہونا چاہیے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوں اور ان کو موت کی یاد دلاؤ تو اس کو ڈانٹا جاتا ہے کہ ہمارے مزے کو کرکرا مت کرو۔ ارے یہ موت وہ ہے جس کو آنا ہے، آپ چاہے یاد کرو یا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اپنی موت کو اور قبر میں پرانا پڑ جانے کو یاد رکھو۔ باقاعدہ آپ یہ فرماتے تھے ہماری قبر میں جو حالت ہونے والی ہے یہی دیدے پانی بن کے پگھل جائیں گے، ہمارے دانت ٹوٹ کے زمین میں رل مل جائیں گے، گوشت جو ہے رل مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا اسے یاد کیا کرو تو تم کو اپنی آخرت یاد رہے گی۔ بہرحال مذاق کے بھی اپنے آداب ہیں، شریعت نے بہت تول تول کر اور پھونک پھونک کر چیزیں ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی آداب پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا